बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस की लड़ाई का आगाज हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने क्या गेम डाली है। जब ये जजेस बाकायदा केस की समाअत के लिए बैठे तो उस वक्त वहां पर क्या हुआ और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस की दौड़ें लगी और फिर क्या हुक्म दिया गया है, ये तफसील आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ जो आईनी बेंच है, वहां पर एक आम केस की आज समाअत है। यूं तो दो तीन आम केसेस हैं, लेकिन उससे एक खातून जज जस्टिस आयशा ए मलक, उनको उस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये भी एक बड़ा आम सवाल है और ये बात तो तय है कि जिस तरह पाकिस्तान के तमाम इदारे तकरीबन तबाही के दहाने पे पहुंचा दिए गए और अब अदलिया जो है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, चूंकि सबको एक लालच दिया जाता है, कोई ना कोई जिनको बेनिफिट मिलता है तो वो इस निजाम को तहफ्फुज देने के लिए अब वो डट जाते हैं। और ये अब लड़ाई घरों से होती हुई अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक मजीद ये आग अब फैलने जा रही है। ये तफसील मैं आपके सामने रख रहा हूं। अच्छा, आप देखिए कि आईनी बेंच जब बनाया गया तो 26वीं आईनी तरमीम एक की गई, जिसके लिए लोगों को अगवा किया गया और जो अरकान थे उनको अगवा करके ब्लैकमेल करके तो ये वोटिंग आपने देखा कि वो हुई और उसके अंदर जो है वो ये सारा नंगा निजाम नाचता रहा, लेकिन ये पूरा सिस्टम खामोश रहा। काजी फायदिसा एक मकरू और घटिया किरदार इस पूरे सिस्टम जो है उसके लिए एक तहफ्फुज का बायस बना। एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका एक अपना रोल होता है, लेकिन आप देखिए अगर जजेस अड़ जाएं, अगर सियासतदान डट जाएं, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो तो कुर्बानियां जरूर होती हैं, मुश्किलात है। आज देखिए तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात है। इमरान खान डटा रहा और अब जो सिस्टम है वो मजबूर है कि उनसे बात करे, लेकिन वो चाहता है कि कोई ना कोई उनको फेस सेविंग दे, लेकिन अब इमरान खान वो फेस सेविंग देने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने अफसोस का मकाम है कि इस अदलिया के अंदर बैठे हुए जजेस भी अगर ओहदों के लालची हों, पैसे टके के लालची हों, तो उनसे इंसाफ की क्या तवक्को होनी है। यानी कम से कम ऐसे लोग तो होने चाहिए जिनको कोई आइन का भरम रख सके, कानून का भरम रख सके, जो इंसानी हकूक है उनकी पामाली पर वो बात करें। चूंकि आखिर में अवाम ने इधर उधर से घूम फिर के जहां पर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, हुकूमत जो है वो सख्त इकदाम करती है, नामालूम अफराद कुछ लोगों को अगवा कर लेते हैं, तो लोगों ने इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे अदलिया के दरवाजे पर आना होता है। वो लोअर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, लेकिन वहां पे भी अगर जजेस की कुर्सियां सियासी रिश्वत के तौर पर दी जा रही हूं और फिर जो उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो मुतनाज़े हों और एक आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम करके रिश्वत के तौर पर कुछ लोगों को नवाजा जाए, तो फिर उस सिस्टम के तहफ्फुज के लिए जो अपाज निकम्मा करप्ट सिस्टम है, फिर उन जजेस को खड़ा कर दिया जाता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती से 76 साल यही तारीख है। अब आप देखिए कि एक बेंच बना, ये बेंच जो है वो पहले तो आप समझ लें कि ये जो बेंच है ये आईनी बेंच है जिसके अंदर समाअत मुकर्रर हुई है, जो धांधली हुई है, यानी जो डाका डाला गया कौम के मैंडेट के खिलाफ जंग लड़ी गई है और जो बदमाशी की गई है पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ। और वो इमरान खान तहरीक इंसाफ का मैंडेट था, वो 17 सीटों वालों को वजीर आजम बना दिया गया, चंद सीटों के साथ बाकी सीटें जो है वजीर आला भी फार्म 47 पे वो कायम होके तो अब बड़ी डटाई के साथ वो रोज पाकिस्तानी कौम को ललकारती है कि कर लो जो मेरा करना है, और उल्टा वो धमकियां भी देती है और सिस्टम को तबाह करती है। अब इस जो धांधली का केस था, इस पर कमीशन कायम करने के हवाले से एक केस की समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आईनी बेंच है उसने ये समाअत करनी है और ये होती है जो मतलब है इख्तियार है उनका कि वो जज को शामिल करें ना करें। लेकिन जस्टिस आयशा मलक को सिंगल आउट किया गया, एक खातून जज जो कोई सख्त सवालात कर सकती है, जो टफ टाइम दे सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को, जो ऐसे सवालात कर सकती है कि कम से कम कोई तो हो कि चले आइन पसंद कोई जज उस बेंच के अंदर बैठे ही है, उसके अंदर शामिल ही है, तो उसको निकाल दिया गया ताकि सारा कबीला अपना हो। तो यहां पे अब जस्टिस आयशा मलक साहिबा, जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स अपील सुनने से माजरत की थी क्योंकि वो मरकजी केस का हिस्सा थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बुनियाद पर
انہیں مکمل طور پر آئینی بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور باقی جو بڑے عام ججز ہیں وہ اس کے اندر سارے شامل ہیں، ماشاءاللہ دستخطی ججز جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، دوسرا آپ کو علم ہے 3 دن پہلے ایک نوٹس ہوا، اور وہ معاملہ یہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھا بھی تھا، بلکہ 5 دن ہو گئے، اور وہ یہ معاملہ تھا کہ ایک ٹیکس، انکم ٹیکس کا کیس تھا، اس کے اندر ایک آئینی مسئلہ آیا۔ اب آئینی مسئلہ کا کوئی بھی ہوگا تو وہ آئینی بینچ کی طرف جائے گا 26ویں ترمیم کے بعد، تو وہاں پر جو وکلاء تھے انہوں نے کہا جی یہ آپ نہیں سن سکتے، تو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں یہ 3 رکنی ایک بینچ تھا، اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا عجیب تماشا ہو گیا کہ ہم کیس سنیں گے، درمیان میں آئینی مسئلہ آئے گا تو وہ ادھر چلا جائے گا، تو یہ سارا تو معاملہ بڑا خراب ہے۔ تو کیا اس طرح کی ترمیم کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ آئین پاکستان کی جو بنیادی روح ہے، انصاف کا جو تقاضا ہے، اس کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو 26ویں آئینی ترمیم کو فکس کر دیا بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ نے، اور یہ 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس جو تھے وہ عقیل عباسی تو اب شامل کیے گئے ہیں، لیکن ایک اور جسٹس ہیں، اتنے میں جو ہے وہ یاد آ جاتے ہیں، اچھا ان کو شامل کیا گیا، لیکن اس کی جگہ پہ جب یہ ایکشن ہوا، نوٹس ہوا، تو آگے اب سماعت ہونی ہے، تو زبردستی جو دوسرے جسٹس ہیں ان کو ہٹا کے جسٹس عقیل عباسی، ان کو اس میں زبردستی شامل کر لیا گیا ہے۔ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب جو ہے وہ چونکہ آلریڈی وہ انکم ٹیکس والا وہ مقدمہ چونکہ سن چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، تو اپیل ہی ان کے فیصلے کے خلاف ہے، تو وہ اصولی طور پر وہ جج اچھے ہیں، لیکن ان کو وہاں پہ بٹھایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اب کیا یہ گیا ہے کہ یہ جو بینچ ہے، حکم دیا گیا جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے کہ پرانا جو بینچ ہے وہی قائم رکھا جائے گا اور ہم اس کی سماعت کریں گے۔ وہ آج کے لیے فکس تھا، پہلے تبدیل کیا گیا، اور آج رجسٹرار جو آفس ہے انہوں نے ایک نئی واردات کا انکشاف کیا ہے، اور یہ واردات ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کمیٹی کے ممبر ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جو امین الدین خان، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ۔ جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں کہ ان کو علم ہی نہیں، اور 2 ججز نے گیم ڈال دیے۔ اچھا، چونکہ یہ دونوں 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، یہ اب یہاں پہ معاملہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل فل بینچ نے آج عدالتی حکم کے باوجود آئینی بینچ اور ریگولر بینچ کے اختیارات سے متعلق کیس کی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو کمرہ عدالت میں طلب کر لیا۔ ججز کے کمرہ عدالت میں کرسی سنبھالتے ہی ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد روسٹرم پر آ گئے اور کہا کہ وہ کراچی سے آئے ہیں اور اس عدالت نے گزشتہ سماعت پر ان کا کیس آج سماعت کے لیے مقرر کیا تھا، مگر رجسٹرار آفس نے قاد لسٹ جاری نہیں کی، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ان کو اس بارے کوئی اطلاع نہیں دی گئی اور ہم رجسٹرار آفس سے معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو کمرہ عدالت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کمیٹی کے رکن جسٹس منصور علی شاہ کو، جب رجسٹرار آیا تو اس نے انکشاف کیا کہ سر یہ تو کمیٹی نے جو ہے وہ بینچ تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کمیٹی کون سی؟ اس کمیٹی کا تو میں بھی ممبر ہوں، مجھے تو کوئی کسی اجلاس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ تو اس پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کے انہوں نے بتایا کہ سربراہ جسٹس امین الدین نے کمیٹی کے رکن جسٹس منصور علی شاہ کو مطلع کیے بغیر ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس طلب کر کے سپریم کورٹ کے حکم کے برخلاف آج وہ بینچ تشکیل نہیں دیا جس میں آئینی بینچ اور ریگولر بینچ کے بیچ اختیار سماعت سے متعلق بحث ہونا تھی۔ ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ ذوالفقار علی عدالت میں پیش ہوئے۔ مکالمہ کچھ ایسے ہوا۔ ججز کمیٹی اجلاس ہوا۔ ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ۔ ججز کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ ڈپٹی رجسٹرار نے آج جو ہے اس بینچ کے سامنے یہ انکشاف کیا ہے، میں ججز کمیٹی کا ممبر ہوں جسٹس منصور علی شاہ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا ججز کمیٹی اجلاس کا، حالانکہ میں تو ججز کمیٹی کا ممبر ہوں۔ ججز کمیٹی اجلاس کا فیصلہ فائل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ڈپٹی رجسٹرار: ہمارے سامنے مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے جسٹس عائشہ ملک، پورے ہفتے کے ہمارے سامنے فکس مقدمات تبدیل ہو گئے، اس کی تفصیل بھی بتائیں۔ جسٹس عائشہ ملک: ہم ٹی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ سے مکالمہ:
ہم ججز کمیٹی اجلاس کے منٹس اور کیسز تبدیل کرنے بارے تفصیل بتائیں۔ ججز کمیٹی اجلاس کی میٹنگ منٹس بھی لے کر آئیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ سے مکالمہ، ہمیں بتائیے گا، ہم دوبارہ عدالت میں آ جائیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اب وہ ٹی بریک پہ گئے ہیں، 2 ججز نے گیم ڈال دی ہے۔ ان کے مطابق جسٹس امین الدین خان اور جسٹس یحییٰ افریدی جو دونوں 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ اسی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی جڑ کو، گردن کو دبوچنے لگے ہیں۔ تو اب وہ اپنا آپ بچانے کے لیے شاید یہ ایک نئی گیم ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں رجسٹرار آفس کیا جواب دیتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، اپنے عہدوں کی خاطر، اپنے چند ٹکوں کی خاطر اگر ہمارے جو ہے وہ یعنی یہ معاملات اعلیٰ عدالتوں کے اندر ہوں گے، اور اب جو انڈیپینڈنٹ آئین پسند ججز ہیں وہ جب آئین کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر اچھی نہیں لگتی۔ تو یہ ایک بڑی لڑائی کا آغاز ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی چونکہ امین الدین اور جیسے یحییٰ افریدی نے جیتنا ہے، چونکہ وہ دونوں جو ہے وہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، یعنی وہ کشتی ڈوبے گی تو دونوں ڈوبیں گے، وہ کشتی تیرے گی تو دونوں برقرار رہیں گے۔ تو دونوں کی اس وقت جو ہے وہ مجبوری ہے ایک دوسرے کا تحفظ کرنا، چونکہ 26ویں آئینی ترمیم یہی وہ عام چیز ہے جس کی یہ پیداوار ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب مزید کیا ہوتا ہے۔ یہ لڑائی تو آغاز ہو گئی ہے، زبردستی بینچ تبدیل کر دیا گیا، اور جو کمیٹی کے ممبر ہیں جیسے منصور علی شاہ، ان کو اجلاس کے اندر بلایا ہی نہیں گیا۔ تو یہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔